حکایات۔ آئیے فارسی زبان میں کچھ حکایات سنتے ہیں فارسی کی پہلی سے۔ حکایت نمبر 1۔ دزد بخانہ درویش رفت۔ ایک چور ایک فقیر کے گھر گیا، چنداں کے بیشتر جست کمتر یافت۔ چنداں کہ جتنا کہ زیادہ ڈھونڈا کچھ نہیں پایا۔ درویش بیدار بود، فقیر جگا ہوا تھا۔ سر برداشت و گفت، سر اٹھا کر کہا کہ من در روز روشن در اینجا ہیچ نیابم۔ میں اس جگہ روشن دن میں کچھ نہیں پاتا، تو در شب تاریک چے خواہی یافت؟ تو اندھیری رات میں کیا پائے گا؟ حکایت نمبر 2۔ یکے گفت فلاں کس دوش از خوردن باده بے ہوش افتاده بود۔ یکے گفت ایک شخص نے کہا کہ فلاں کس کہ فلاں آدمی دوش گزشتہ رات از خوردن باده شراب پینے کی وجہ سے بے ہوش افتاده، بے ہوش گھرا پڑا ہے، بے ہوش گھرا پڑا ہے۔ کہ ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص شراب پینے کی وجہ سے گزشتہ رات بے ہوش گھرا پڑا ہے۔ صاحب دل این سخن بشنیدہ۔ ایک صاحب دل شخص نے، ایک عقل مند نے اس بات کو سنا۔ گفت اور کہا اول ہم باہوش نہ بود، پہلے بھی وہ ہوش میں نہ تھا۔ اگر ہوش داشتے میں نہ خوردے، اگر ہوش میں ہوتا تو شراب ہی نہ پیتا۔ حکایت نمبر 3۔ فقیر زباں بشکر امیر باز کرده بود۔ ایک فقیر نے دولت مند کے شکر ادا کرنے میں زبان کھول رکھی تھی کہ روزگار خدا ببلائے فقیرم مبتلا کرد۔ ہائے کہ روزگار خدا کہ چند روز ہوئے روزی دینے والے رب نے مجھ کو فقیری کی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ و عاقبت خداوندم از این بلا رہانید۔ آخرکار میرے آقا، امیر کو بول رہا ہے آخر کار میرے آقا تو نے اس مصیبت سے چھڑایا۔ صاحب دل این سخن بشنید۔ ایک عقل مند شخص نے اس کی بات سنی۔ و گفت سن کر کہا زے بے شرم و عجیب بے حیا کہ فقر را بخدا نسبت دہد۔ فقر کی نسبت، محتاجی کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہو۔ و غنا را ببندے اور امیری کی نسبت، دولت مندی کی نسبت بندے کی طرف کرتے ہو۔ حکایت نمبر 4۔ کورے شب بردر خانہ بلغزید۔ ایک اندھا ایک گھر کے دروازے پر رات کے وقت پھسلا، فریاد کرد کہ اے اہل خانہ کہ چراغ مرا پیش دارید تا این کور بیچارہ بسلامت رود۔ پکارا اے گھر والو ایک چراغ سامنے کر دو تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی سے چلا جائے۔ یکے گفتش کہ اگر کوری چراغ را چے کنی۔ ایک شخص نے اسے کہا اگر تو واقعی اندھا ہے تو چراغ را چے کنی، تو چراغ کو، لائٹ کو کیا کرے گا؟ گفت می خواہم، اس نے کہا میں چاہتا ہوں تا آنکہ چراغ آورد، جو شخص چراغ لائے دستم بغیرت
میرا ہاتھ پکڑے اور خود نیفتد اور خود نہ گر پڑے۔ حکایت نمبر 5۔ جالی نوس را گفتن، حکیم جالی نوس سے پوچھا گیا کہ کدام غذا بدن را اصلاح کند، کہ کون سی غذا جسم کو تندرست بناتی ہے؟ گفت گر سنگی جواب دیا بوکھ، وہم او فرماید اور اس نے یہ بھی کہا کہ خوردن برائے زندگی است، کھانا زندگی یعنی زندہ رہنے کے لیے ہو، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی ہی کھانے کے لیے ہو۔ حکایت نمبر 6۔ وقت حسود لب بملامت من کشودہ بود۔ ایک وقت ایک حاسد نے میری ملامت میں ہونٹ کھولا تھا، یکے از دوستان جانی بر آہ عالم وقوف داد۔ ایک جانی دوست نے اس کی بات سے مجھے آگاہ کیا، چوں آہ سخناہ شنفتم لخت بر آشفتم۔ یوں جب میں نے اس کی بات سنی تو تھوڑی دیر پریشان ہوا، و باز بخود گفتم، پھر میں نے خود سے کہا کہ حبیبا، اے میرے دوست، آنچ حسودہ گفتہ انت، جو کچھ حسد کرنے والے کہتے ہیں، اگر درستست ترک کن، اگر تیرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو چھوڑ دے، وگر در ایشاں است، اگر وہ بات ان لوگوں کے اندر ہے تو ترا چے افتادہ کہ تبرہ کنی، کہ تجھ کو کیا پڑی کہ برا بھلا کہے۔